تھے کہ انہی دنوں میں غیبی مدد سے حدیثیں حفظ ہو گئی تھی. یہ اگر ہمارے انجینئر صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ آپ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الہام رسول خدا کے بعد اگر کوئی قائل ہو کہ کسی کو الہام ہوتا ہے یا فرشتہ آتا ہے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں. تو جناب بخاری نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا ان کے الہام کے ذریعے سے حدیثیں کو مجرب ہے؟ وجہ کیا کہ یہ مجرب ہے؟ ان کے راوی کوئی اتنے اتقن اور باتقوا راوی ہیں یہ کتاب متقن شمار کی جائیں، یا نا ان کے اندر جو احادیث ہیں جو روایات ہیں وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایسے جو ہے وہ یہ مجرب فیبری جو ہے یہ زندہ ہاں یہ مہینہ بھی فروری کا ہی چل رہا ہے. تو یہ جو فیبری ہے جناب فیبری یہ کہتے ہیں کہ 70,000 افراد نے امام بخاری سے احادیث سنی ہے لیکن میرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا، سارے مر گئے. اس کے بہت سارے جو ہے وہ دیگر اقوال جو ہے وہ موجود ہیں. تاریخ ابن کثیر یہ آپ دیکھیں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ وہی جلد نمبر 11 میں آپ دیکھیں. اس کے آپ جب شروع کیا ہے محمد بن اسماعیل بخاری کا ترجمہ تو کیا کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جناب بخاری کتنے بڑے پائے کے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. حافظ حدیث ہیں، اپنے زمانے میں محدثین کرام کے امام ہیں، وقت کے مقتدا ہیں. اور اس کے بعد جو بات ہے نا یہ بڑی عجیب ہے، یہ کتاب بخاری عند اللہ اس قدر مقبول ہوئی. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوئی ہے. اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہوئی کہ عام محدثین میں قرآن مجید کے بعد انہی کی کتاب کا مرتبہ ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی؟ لوگوں کے ہاں مقبول ہے تو اللہ لوگوں کے ہاں مقبول ہے. آپ اسے جو ہے وہ لوگوں کے مقبولیت کو اللہ کی مقبولیت نہ کہیں. یزید جس طرح لوگوں کے ہاں مقبول تھا اکثریت کے ہاں اللہ کے ہاں بھی مقبول. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو. اور یہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ عام محدثین میں ان کے ہاں جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد رتبہ ہے یا نہیں ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. پھر کہتے ہیں یہ کتاب عند اللہ اس قدر مقبول ہے کہ خشک سالی کے موقع پر بارش ہونے کے لیے اس کا ختم کیا جاتا ہے. جی بابے کرامتیں کتاب کی، یہ بابا نہیں ہے بابی ہے. کتاب کی کرامتیں، کتاب کی کرامت ہے. اچھا چلے مترجم، یہ میں جو پڑھا تھا میں نے کہا شاید مترجم نے یہاں تصحیح کیوں کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات ہوگی. نہیں، مترجم کہتا ہے کہ ہر اہم ضرورت کے موقع پر باخلاص نیت اس کا ختم مفید اور مجرب ہے. صحیح بات ہے، روایتیں اس میں ایسی زبردست ہے نا تمام. وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں مجرب ہے، وجہ کیا کہ یہ مجرب ہے. کن وجوہات ہیں؟ ان کے راوی کوئی اتنے اتقن اور جو ہے باتقوا راوی ہیں کہ یہ کتاب متقن شمار کی جائیں، یا نا ان کے اندر جو احادیث ہیں جو روایات ہیں وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایسے جو ہے وہ یہ مجرب نسخہ ہے. دونوں کا پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ پیش کریں گے اور ایک ایک بات پر ہم جب نقد کریں گے ٹھہر کر اور بہت ہی اچھے انداز میں. اور پھر بیچ میں جو تعلیقات لگتے ہیں ہمارے شہباز بھائی کی طرف سے انشاءاللہ ان سے بھی آپ مستفید ہوں گے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تمام علماء کرام نے بالاتفاق اسے مقبول کیا ہے. یہ جھوٹ ہے لیکن چلیں فی الحال ہم ایک معرفی کے نام تعارف جو ہے بیان کرتے ہیں. اور اس کے احادیث کو صحیح مانا ہے یہ بھی جھوٹی بات ہے، بلکہ تمام مسلمانوں نے اسے قبول کیا ہے. یہ تو وہی اجماع ہے جو انجینئر صاحب نے اجماع کا دعویٰ کیا، اسی کی طرح یہ بات بھی ہے. کہتے ہیں بچپن میں انتقال ہوا، یہ مکتب کا علم حاصل کرتے تھے کہ انہی دنوں میں غیبی مدد سے حدیثیں حفظ ہو گئی تھیں. یہ اگر ہمارے انجینئر صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ آپ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الہام رسول خدا کے بعد اگر کوئی قائل ہو کہ کسی کے اوپر الہام ہوتا ہے یا فرشتہ آتا ہے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے. تو جناب بخاری نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا ان کے الہام کے ذریعے سے حدیثیں حفظ ہو رہی ہے. کیا بات ہے. یعنی یہ نہیں کہیں اس کو ہم جو کہیں، اس کو ہم کیا کہیں، آپ اس کو کیا لوگوں کے سامنے کیا پیش کریں گے. یہی بات کوئی اور کریں آپ مذاق اڑاتے ہیں. یہی باتیں جناب امام بخاری کے بارے میں کی گئی ہیں، امام بخاری نے بیان کی ہیں، آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. البتہ یہ خود امام بخاری سے حدیث بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے الہام کے ذریعے سے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے. اچھا اس سے بڑھ کر صرف 16 برس کی عمر میں مشہور کتابیں ختم کر لی تھی. یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ صرف 7 برس کی عمر میں، یہ شہباز بھی بڑی عجیب سی بات ہے، صرف 7 برس کی عمر میں 17,000 حدیثیں انہیں حفظ ہو چکی تھیں. صحیح بات. الہام ہے نا، الہام میں آپ 7 سال کی عمر میں، وہ 7 برس کی عمر میں 17,000 احادیث حفظ کر سکتے ہیں. الہام میں تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. الہام میں تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کیا کریں، 1,000 سے زیادہ شیوخ سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں. اچھا اس سے بڑھ کر یہ جو بڑی ہنسنے والی بات ہے وہ یہ ہے شہباز بھائی، خطیب بغدادی نے آپ کے شاگرد فیبری، یہ فیبری کے اوپر ہم بات کریں گے. اصل میں ابھی سارے موضوعات وہ آ رہے ہیں نا تو ایک ایک کو ابھی اس وقت ہم نہیں کھول سکتے، بعد میں انشاءاللہ ان سب موضوعات پہ بات کریں گے. آپ کے شاگرد فیبری سے روایت ہے کہ میرے ساتھ تقریباً 70,000 افراد نے امام بخاری سے احادیث سنی ہے. 70,000. خوب وہ 70,000 کہاں ہیں؟ مگر اب میرے سوا کوئی دوسرا ناقل زندہ نہیں رہا، سارے مر گئے ہیں، صرف یہ فیبری جو ہے یہ زندہ ہے. ابھی چل بھی فروری رہا ہے. ہاں یہ مہینہ بھی فروری کا ہی چل رہا ہے. تو یہ جو فیبری ہے جناب فیبری یہ کہتے ہیں کہ 70,000 افراد نے امام بخاری سے احادیث سنی ہے لیکن میرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا ہے، سارے مر گئے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے لیکن میں ان کے نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں. وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے حلہ سے فون آیا ہے. حلہ سے جو عراق کا شہر ہے،
کہہ رہے مجھے فون آیا کہ 40 سال پہلے اللہ کے ایک مقرر نے خطیب نے کہا کہ فلاں جگہ سے، جہاں سے وہ خود موجود تھا نا، فلاں جگہ سے حق کی دعوت دی جائے گی، جب حق کی دعوت دینے لگے کوئی وہاں سے دعوت دینا شروع ہو جائیں تو تم سب لوگ لبیک کہو، اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ اچھا جب اس سے پوچھا گیا فون کر کے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے، کہا مجھے ایک شخص، ایسے شخص نے کہا ہے جس نے اس مجلس میں وہ حاضر تھا اور خطیب کو سنا تھا، خطیب سے یہ بات سنی ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ جس نے مجھے یہ بات سنائی ہے وہ بھی فوت ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب فوت ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں سارے فوت ہوئے ہیں، اب کیا کریں، یعنی کوئی راستہ تو نہیں ہے، کون سا راستہ اپنائیں؟ یہاں پہ کہتے ہیں جناب فیبری کہ 70,000 افراد ہیں، 70,000 افراد سارے کے سارے فوت ہوئے ہیں، صرف میں ہی باقی ہوں۔ یہ بات میں اس لیے تاکید سے کرتا ہوں کہ بعد میں صحیح بخاری سے ہم نے بحث کرنی ہے، اور صحیح بخاری کی بحث سے اس بات کا بہت ہی اہم ربط ہے، وہ یہ کہ صرف فیبری نے ہی صحیح بخاری کو نقل کیا آگے، کہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔ اور یہ خود بھی کہتے ہیں، جناب ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ فی الحال صحیح بخاری جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں وہ ان کے شاگرد فیبری کے واسطے سے ہی مروی ہے، یعنی یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔